مبسملا ومحمدا ومصليا ومسلما. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. شعر اکبر میں کوئی کشف کرامات نہیں، شعر اکبر میں کوئی کشف کرامات نہیں، دل پہ گزری ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں. عزیزان ملت اور اسٹیج پر رونق افروز عالم، یہ ملنا بچھڑنا، چلنا بکھیرنا، چلنا جدا ہونا، پڑاؤ ڈالنا، پھر روا دوا ہو جانا، کبھی اپنوں سے بچھڑنا، غیروں سے ملنا، دل کے ٹکڑے کرنا، جگر کو نچوڑنا، یہی قصہ زندگی ہے. ہمارے مدرسہ مہد العلوم الاسلامیہ کے ناظم صاحب حضرت مولانا صادق صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے تاثرات پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اکابرین اور علماء اور اساتذہ اکرام اسٹیج پر موجود ہے اور حضرت مولانا نعمان انور ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس مبارک محفل میں موجود ہے. ان کے موجودگی میں لب کشائی کرنا بڑی جسارت ہوگی. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، اپنی مختصر سی تجرباتی زندگی میں اتنا خوبصورت پروگرام، خاص طور پر پروگرام کی جو کڑی ہے الوداعی جلسہ، میں نے اس طریقے کا پروگرام نہیں دیکھا ہے. یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کی توجہ ہے، اکابرین کا اخلاص اور ان کی دعا ہے. اس شہر پروری میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک عظیم کام لیا ہے جو علم دین کی خدمت کر رہا ہے. مدرسے کا نام مہد العلوم الاسلامیہ ہے. واقعتاً یہ اپنا نام سراپا وجود بن گیا ہے. اس کا نام جس طرح مہد العلوم الاسلامیہ ہے، یعنی جس طرح باغ اور باغیچہ ہوتا ہے، اس میں قسم قسم کے پھول ہوتے ہیں، ہر قسم کی الگ خوشبو ہوتی ہے، اس کا اپنا الگ ہی کمال و مقام ہوتا ہے. یہ ادارہ یہاں مجھ کو 2 سال پڑھ کر ویسا ہی محسوس ہوا ہے کہ میں کس گل کے خوشبو پر بات کروں، میں کس گل کے خوشبو کو چھوڑ دوں، میں کون سے گل کو بیان کروں. اس کی خوشبو آج میرے دل و دماغ میں سما چکی ہے اور کون سی خوشبو ایسی ہے جن کا میں تذکرہ چھوڑ دوں. حقیقت یہ ہے کہ چند الفاظ کے موتی ہے میرے دامن میں ہے، مگر تیری محبت کا تقاضا کچھ اور. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کلیات میں لکھا ہے، میں نے جو مدرسہ دیکھا ہے، میں نے جو مدرسہ دیکھا ہے، میں نے جو ادارہ دیکھا ہے، تو میں کہنے پر مجبور ہوں. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. پھول ہے صحرا میں پریا یا پریا قطار اندر قطار، پھول ہے صحرا میں یا پریا قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہو اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. جو کام بڑے بڑے اچھے اداروں میں نظر نہیں آتا اور بڑے بڑے شہروں میں نظر نہیں آتا، وہ اس دشتوں میں نظر آتا ہے. ہمیں ایسے شہروں کی ضرورت نہیں، ایسے بن ہمارے لیے بڑے کافی ہے جو آپ علم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ایسی خوبصورت محفل جن کے ذریعے سجتی ہو، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرمائے. حاضرین محفل، الوداعی تاثرات کا بھی عجیب منظر ہوا کرتا ہے. ایک طالب علم جس کو ابتدا سے لے کر اپنے تعلیم کے ایک ایک انتہا مرحلے تک 1000 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی طویل داستان کو چند منٹوں میں سمیٹ کر سنانے کا فرمان جاری ہوتا ہے. جو
جو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مانند ہے۔ حاضرین بزم، ہر والدین کے لیے اولاد ایک انمول تحفہ ہوتی ہے، اور تمام والدین اور اپنے والد کے لیے، تمام والدین اپنے اولاد کے لیے محض کامیابی اور بھلائی چاہتی ہے۔ میں اپنے والدین کا بے انتہا ممنون اور مشکور ہوں، انہوں نے دینی تعلیم میں حقیقی کامیابی دیکھتے ہوئے میرا داخلہ علاقے کے مکتب تجوید القرآن مسجد اقصی میں کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نہ اچھے برے کی تمیز ہوتی تھی، نہ صحیح غلط کی پہچان۔ اس وقت سے گھر جانے کے منتظر رہتے تھے، پڑھنا لکھنا تو دور کی بات، ہمیں تو صحیح طور پر بولنا اور قلم پکڑنا تک نہیں آتا تھا۔ اس مرحلے میں میرے مشفق اساتذہ حضرت مولانا یونس صاحب، مرحوم مولانا زبیر صاحب، قاری عرفان صاحب، مفتی عبدالغنی صاحب قاسمی، جنہوں نے مجھ پر محنت کی اور میری تربیت کی اور علماء کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے تیار کیا، میں اس کا بدلہ کبھی نہیں ادا کر سکتا۔ عزیزان ملت، میرے لیے ان اساتذہ، اللہ تعالیٰ میرے ان اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا کرے، آمین۔ بعد ازیں میرا داخلہ مدرسہ فیض القرآن کیا گیا، جہاں میں نے استاد اساتذہ کی شفقت اور محنت اور ان کی نگرانی میں رہ کر درجہ بدرجہ ترقی کی اور قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، اور تکمیل حفظ کے بعد اسی مدرسہ فیض القرآن میں اول سے لے کر سوم تک عالمیت مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے ان اساتذہ اکرام کو، مولانا سراج صاحب کو، مولانا عامر خان صاحب کو، مفتی محسن صاحب قاسمی کو، حافظ عبدالسمیع صاحب فیضی کو، اور دیگر تمام اساتذہ اکرام کو جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا۔ اس کے بعد عربی چہاروں کے لیے تمام ساتھیوں کے ہمراہ مدرسہ رحمانیہ کی طرف رخ کیا اور تعلیم کے لیے مدرسہ رحمانیہ میں قدم رکھا۔ میرا داخلہ عربی چہاروں میں ہوا۔ اول مجھ کو اکیلا پن محسوس ہوتا تھا، پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پڑھائی سے بھی انسیت ہونے لگی۔ اسی بیچ یہ خیال آیا کہ عالمیت کی پڑھائی کو یہیں پر موقوف کر لوں، لیکن میرے والدین اور اساتذہ نے مجھ کو سمجھایا۔ اس کے بعد عربی پنجم کے لیے مدرسہ اشرف المدارس میں نے داخلہ کیا اور بڑی محنت اور دلجوئی سے عربی پنجم کو مکمل کیا۔ اس کے بعد عربی ہفتم کے لیے مدرسہ بیت العلوم اعظم گڑھ یوپی میں داخلہ لیا۔ اس جگہ بڑی محنت اور بڑی تکلیف سے علم حاصل کیا، لیکن سال کے آخر میں میری طبیعت سخت علیل ہو گئی۔ طبیعت کے سخت ناسازی کے عالم میں بھی سالانہ امتحان کو پورا کیا۔ پھر پیر طریقت خلیفہ مجاز حضرت اقدس مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے طبیعت کو سخت علیم دیکھ کر رخصت دی۔ میں فوراً گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر میرے والد محترم نے دواخانے میں ایڈمٹ کیا۔ تقریباً 15 دن ہسپتال میں رہا، پھر طبیعت میں تازگی پیدا ہوئی، لیکن رمضان کے 7 روزے کی تراویح میں پھر سے طبیعت سخت خراب ہوگی۔ اسی وقت دواخانے میں ایڈمٹ کیا گیا۔ 7ویں روزے سے لے کر عید الفطر کے روز دواخانے سے میں رخصت ہوا، پھر طبیعت پہلے سے بہت بہتر معلوم ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے والدین سے آخری سال کے بارے میں دیوبند جانے کے بارے میں خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے سختی سے منع کیا اور کہا کہ جو کچھ آپ نے علم دین حاصل کیا وہ کافی ہے، اسی پر عمل کرے، گھر رہ کر دین کی خدمت کرے یا مکتب یا مدرسے میں درس دے، یہی آپ کے لیے بہتر اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں کیا نہ کرتا، خاموشی سے والدین کی بات کو سر تسلیم قبول کیا اور قریب کے مکتب میں خدمت کرنے لگا، لیکن دل مضطرب تھا، دل غمگین تھا، لیکن دل میں بڑی چاہت و تمنا تھی کس طرح سے بھی 1 سال مکمل ہو جائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتا تھا۔ تقریباً 5 سال تک مکتب میں خدمت انجام دیتا رہا اور دل میں یہ آرزو تھی کہ 1 سال کو مکمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ اللہ عز و جل میرے مشفق و محترم حضرت مولانا نعمان انور ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور بہترین بدلہ عطا کرے۔ آج جو کچھ ہوں اور اس مقام پر ہوں، یہ ان کی محنت و توجہ سے ہوں۔ حضرت مولانا نعمان انور ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واٹس ایپ پر اشتہار ڈالا کرتے تھے۔ اس اشتہار میں لکھا ہوتا تھا، امام و مؤذن اور مدرسے کے واسطے 15 سال خصوصی عالمیت جاری ہے۔ محترم سامعین، جب میں نے اشتہار پڑھا تو دل خوشی سے مچل اٹھا۔ فوراً میں نے حضرت مولانا نعمان انور ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور دیگر ساتھیوں سے بھی دریافت کیا، تو انہوں نے بھی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام مددگاروں کو جزائے خیر کرے اور ان کو بہترین بدلہ نصیب کرے، آمین۔ اسی طرح آج میں تمام اساتذہ اور والدین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہر وقت میرے تعلیم کے لیے کوشاں رہے، اور میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں حضرت مولانا صادق صاحب ندوی اور مولانا نعمان صاحب ندوی، مولانا سعید خان صاحب ندوی، مفتی مبین صاحب ندوی
ندوی اور حضرت مولانا عبدالوسیع صاحب ندوی، مولانا افضل صاحب ندوی اور دیگر تمام اساتذہ کرام کا اور تمام ساتھیوں کا دل کے عمیق گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معہد العلوم الاسلامیہ سے خصوصی عالمیت کا کام لیا، ضلع پربھنی سے اس کے اشاعت کا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کے ذریعے سے بھی اشاعت دین کا کام لے۔ سامعین گرامی، اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ میڈیا پر سنتے ہوگے، اینکر پر سنتے ہوگے، ہر شخص کے زبان پر یہ الفاظ سنتے ہوگے، یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، ان مدارس کے اندر جماعت پسندی سکھائی جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پورے تعلیمی سال میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے ایک بھی ایسا لفظ نہیں سیکھا جس لفظ کے اندر اس بات کی بو محسوس ہوتی ہو یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہو، یہ مدارس تو انتہائی پسندی کے اڈے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، مجھے یہاں پر یہ سکھایا گیا، انسانی خون بہانا تو دور کی بات، انسان کو تکلیف دینا تو دور کی بات، بے زبان جانور کو بھی نہ ستایا جائے، بے زبان جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ سامعین گرامی، میں نے اس مدرسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سیکھی، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوڑوں، اور جو مجھ کو ستائے میں اس کو نہ ستاؤں بلکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ محترم حضرات، میں نے اس مدرسے میں 2 سال تعلیم حاصل کی، بڑی محنت و دل جوئی و دل لگن سے۔ اگر میں آپ کو 2 سال کے بارے میں بتاؤں تو بات بڑی دور ہو جائے گی۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ حسین لمحے سنانا چاہتا ہوں۔ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا، فجر کی نماز کے بعد کلاس میں جایا کرتا تھا، کبھی بخاری شریف کی عبارت، کبھی ترمذی شریف کی عبارت، کبھی مسلم شریف کی عبارت، کبھی داؤد شریف کی عبارت، کبھی نسائی اور ماجہ شریف کی عبارت پڑھا کرتا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رہتا تھا۔ کبھی میرا ساتھی عبارت پڑھا کرتا تھا تو میرے کان کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا گونج رہی ہوتی تھی۔ سامعین گرامی، یہ میرے لیے بڑی وقار کی بات ہے، میرے لیے بڑی اعلیٰ بات ہے۔ میری زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ اور آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی۔ اس طرح یہ سلسلہ کبھی امام بخاری تک، امام مسلم تک، کبھی امام ترمذی تک، امام داؤد تک، کبھی امام نسائی تک، کبھی امام ماجہ تک، امام مالک تک، کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ تو امام بخاری سے اور امام ابو حنیفہ سے لے کر کبھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تک، کبھی حضرت ابو عنہا تک، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے کانوں سے سنا۔ تو میرے عزیزوں، میرے لیے بڑی وقار کی بات ہے، میرے لیے باعث خوش قسمتی کی بات ہے، میرا سلسلہ نسب بھی، میرا سلسلہ سبب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ میں کس کے ساتھ عزیزوں، میں آخر میں اپنے ان ساتھیوں سے جن کے ساتھ میں نے یہاں پر 2 سال گزارے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں کسی کے ساتھ غلط رویے سے پیش آیا ہوں تو میں ان تمام دوستوں سے معافی مانگتا ہوں، اور اپنے تمام اساتذہ کرام سے اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ حضرات سے الوداع ہوتے ہوئے اپنے اس منزل کو ختم کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جی یہی دل دعا کرنے کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان محسنوں کو ان کے لائق جزائے خیر دے اور ان کے مستقبل پر وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کا پرچم لہرائے۔ جی یہ پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، تو ہوا رخصت تو دل کو یہ خیال آیا بہت، گھر سے ایک ویرانی دل لے کے نکلا تھا مگر، گھر سے ایک ویرانی دل لے کے نکلا تھا مگر، کارواں یادوں کے دل میں بسا لایا بہت۔